بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ اور بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول نے فرمایا ہے تو اس کا پورے ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے: یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی ایسی دعا نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تمہیں معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ہر دعا اس کو یاد دلائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی اور آخرت میں ساری دعائیں پوری ہوئی ہوتی تاکہ مجھے اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے،
کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، جس میں حرام غذا اور اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک علماء کرام کا ایک گروہ تھا۔ وہ اتنا پرہیزگار اور متقی تھا کہ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے اگر وہ بد دعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ کیونکہ حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس کو اس بات کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے اب محفوظ ہو گیا ہوں، کیونکہ حرام کی روزی ان کی پیٹ میں داخل کر دی گئی ہے۔ اب وہ اگر بد دعا بھی کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں حلال روزی پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ ماہ رمضان میں کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل 13 یا 14 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس رمضان شریف کو تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے اور قرآن پاک سے دل لگانا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ تو دوستو، ہمیں آنے والے رمضان مبارک میں اپنی عبادات روزے رکھنے کی توفیق اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے رمضان کریم کی برکتیں سمیٹنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی اجمل ملک۔ اللہ حافظ۔